Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. In Pakistan Studies class SSC2 chapter number 3 Economic Development. Today we are going to do the question number 1 of chapter number 3 Economic Development. The question is define the agriculture problems. पाकिस्तान में ज़राअत के शोबे में जो मुश्किलात हैं उनको बयान करें. The answer of this question is page 75. So let's see. एक छोटा सा आप इंट्रोडक्शन देंगे जिसके अंदर आप लिखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर के ज़राअत की मुल्क के लिए क्या अहमियत है. फॉर दिस पर्पज़ यू कैन यूज़ एनी हेडिंग ऑफ क्वेश्चन नंबर 9. जो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर 6 हेडिंग्स हैं. इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान इकोनॉमी, वो कोई सा बेटा पैराग्राफ जो है वो हम वहाँ पर इंट्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल ऑन पेज 62 वी कैन यूज़ हेडिंग नंबर 5 सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोड्यूस लीड्स टू एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स. Pakistan earns a large amount of foreign exchange by exporting produce like rice, cotton and industrial products depend on them. ज़री शोबे में पाकिस्तान जो है वो फसलें जो है वो बाहर के मुल्क भी भेजता है और पाकिस्तान एक बहुत बड़ी ज़र मुबादला की रकम हासिल करता है. चावल, कॉटन यानी कपास और दूसरी ज़री शोबे को जो सनती शोबे को चाहिए होती हैं चीज़ें जो ज़राअत से मिलती हैं वो मुहैया करता है. इसके अलावा आप एक लाइन डाल सकते हैं कि एग्रीकल्चर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान. ज़राअत जो है वो मुल्क की तरक्की में बहुत बड़ा रोल अदा करती है. बट देयर आर फ्यू प्रॉब्लम्स विच आर गिविंग फॉलोइंग. लेट्स सी. नंबर 1 प्रॉब्लम, लैक ऑफ एग्रीकल्चर इनपुट्स. पाकिस्तानी फार्मर्स आर अ विक्टिम ऑफ बैकवर्डनेस. पाकिस्तानी किसान जो है वो पसमानदगी का शिकार है. देयर फाइनेंशियल कंडीशन इज़ पुअर. उनकी माशी हालत रुपया पैसे के मामले में बेचारे वो गरीब हैं. द पर्सन हु प्रोवाइड्स फूड फॉर अदर इज़ नॉट गेटिंग सफिशेंट फूड फॉर हिमसेल्फ. जो किसान दूसरों को खुराक मुहैया कर रहा है वो खुद जो है वो पूरी तरह नहीं खा पा रहा. द प्रोक्योरिंग एंड यूसेजेस ऑफ द फॉलोइंग थिंग इज़ डिफ़िकल्ट फॉर एन एवरेज फार्मर. एक किसान के लिए कुछ चीज़ें जो हैं उनको हासिल करना बहुत मुश्किल है. मसलन गुड क्वालिटी सीड्स, अच्छी मेयार के बीज, केमिकल फर्टिलाइज़र, कीमियाई खादें, पेस्टिसाइड्स, कीड़े मार अद्वियात, ट्रैक्टर्स, थ्रेशर, हार्वेस्टर, मशीन काटने वाली मशीन एंड मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन और जदीद पानी लगाने के तरीके. यानी किसान इतना गरीब है कि वो बेचारा बस अपनी फसल बोता है और अपना खाना पीना करता है, वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं हासिल कर सकता. और ये हमारा एक बहुत बड़ा एग्रीकल्चर प्रॉब्लम है जो अगर सॉल्व हो जाए तो इस मुल्क में इनकलाब आ सकता है. नंबर 2, इनएफिशिएंट यूज़ ऑफ कल्टिवेटेबल एरिया. जो आपका ज़री रकबा है उसका दुरुस्त इस्तेमाल नहीं हो रहा. इन पाकिस्तान देयर इज़ नो प्लानिंग टू ब्रिंग लैक्स ऑफ एकर्स ऑफ लैंड अंडर कल्टिवेशन. पाकिस्तान में कोई ऐसा मंसूबा नहीं कि लाखों मुरब्बा जो ज़मीन है जिस पे फसलें काश्त हो सकती हैं उसको यूज़ किया जाए. रिमेंबर आई एड एडिशनल इंफॉर्मेशन कि पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने 71% एरिया दिया है जिस पे हम फसलें उगा सकते हैं और अनफॉर्चुनेटली 71 में से सिर्फ 21% यूज़ हो रहा है. आप खुद देख लें कि आप में से कितने लोग किसान बनना चाहते हैं, कितने लोग जो हैं वो इसमें जाना चाहते हैं. कोई हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है. ड्यू टू lack of capital and inadequate irrigation facilities, very little of cultivatable land is in use. सरमाया ना होने की वजह से, पानी का आबपाशी का दुरुस्त निज़ाम ना होने की वजह से बहुत सारी ज़मीन जो है वो हमारी इस्तेमाल नहीं हो रही. To maintain the facility of land, a large portion of land is left empty every year. और ज़मीन की ज़रखेज़ी जो है वो बहाल रखने के लिए एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो हर साल खाली छोड़ दिया जाता है. मसलन मैंने एक खेत से फसल ली है तो अगले साल के लिए इसको खाली छोड़ के दूसरे खेत से लूँगा ताकि ये बहाल हो जाए. यानी इतने पैसे नहीं है कि अच्छी खादें ली जा सके और फिर इसको यूज़ किया जा सके. तो हमारी बहुत सारी ज़मीन जो है वो इस तरह ज़ाया हो जाती है. लेट्स सी पॉइंट नंबर 3.
نیچرل ڈیزاسٹرز، پاکستان کی ایگریکلچر کی پرابلم میں ایک نیچرل ڈیزاسٹر لائک فلڈز، earthquakes, storms and drought cause problems for farmers. These cause damage to the crops. قدرتی آفات جیسے سیلاب آ جاتا ہے، زلزلہ آ جاتا ہے، طوفان آ جاتا ہے، اور پانی کی کمی، یہ ایک کسان کے لیے بہت بڑے مسائل ہیں اور فصلوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ فورتھ پرابلم، inadequate irrigation facility. inadequate غیر مناسب irrigation پانی لگانا، آب پاشی کے ذرائع۔ In spite of the canal system in Pakistan, the sources of irrigation are inadequate. پاکستان میں نہروں کا نظام موجود ہے، لیکن اس کے باوجود آب پاشی کا نظام جو ہے وہ غیر مناسب ہے، پراپر نہیں ہے۔ Water is wasted in distributaries and fields. پانی جو ہے یہ ندی، نالوں، دریاؤں میں ضائع ہوتا ہے اور کھیتوں میں بھی۔ A large quantity of river water is lost in oceans and there are no adequate measures to store this water. پانی کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ دریا سے ہوتی ہوئی سمندر میں گر جاتی ہے اور ہمارے پاس کوئی ذریعہ ہی نہیں کہ ہم پانی کو اسٹور کریں، یعنی پچھلے 50 سالوں سے ہم نے کوئی ڈیم بنایا ہی نہیں۔ اب سننے میں آ رہا ہے کہ 2 ڈیموں پہ کام شروع ہو گیا ہے، اللہ کرے ایسا ہو۔ Excessive load shedding affects tubewells and this is another setback for the crops. اور پھر بجلی کا بہت زیادہ جانا جس کی وجہ سے آپ کے ٹیوبویل بھی پراپر نہیں چلتے، تو پانی جو ہے وہ فصلوں کو بر وقت نہیں دے پاتے۔ نمبر 5 heading, we are doing question number 1, chapter number 3, economic development, question number 1, agriculture problem. The answer is at page 75 and 76. So let's see the fifth heading of this chapter. Lack of intensive cultivation. In Pakistan, the use of advanced seeds, chemical fertilizers and agriculture machinery is not very popular. ہمارے ملک میں جدید تحقیق کیے ہوئے بیج، کیمیائی کھادیں اور زرعی مشینری کا استعمال جو ہے وہ اتنا زیادہ نہیں۔ Less attention is paid towards cultivating more and more crops on agricultural land. اور بہت کم توجہ دی جاتی ہے کہ زرعی زمین سے زیادہ پیداوار حاصل کی جائے۔ مطلب باہر کے ملک میں 1 ایکڑ سے 70-80 من تک وہ گندم لیتے ہیں، جبکہ ہمارا کسان ابھی بھی وہی 30-40 من، اور وہ کوشش ہی نہیں کر رہا کہ اس کو یوز کیا جائے، نہ ہی گورنمنٹ کی طرف سے کچھ ایسا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ہمارا پرابلم ہے۔ لیٹس سی 6 point, lack of agriculture credit. Due to the scarcity of organizations giving agriculture credit, farmers take these loans from money lenders. ہمارے یہاں پر ایسی تنظیمیں نہیں ہیں جو کسان کو قرضہ دیں۔ مناسب طور پر کسان جو ہے وہ مجبور ہوتا ہے کہ وہ رشوت خور یا مقامی لوگوں سے جو سود پہ پیسے دیتے ہیں ان سے پیسے لینے پہ مجبور ہوتا ہے۔ The percentage of interest are high. اور جو سود کی شرح ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ These people exploit the farmers and worry them. یہ لوگ جو ہے کسان کا استحصال کرتے ہیں اور اس کو ڈرائے رکھتے ہیں کہ بھی میرے پیسے دو، یہ کرو۔ وہ بیچارے اسی پریشانی میں ہوتا ہے، پیسہ لینا ہے، پیسہ دینا ہے، تو وہ اپنی زراعت پہ کیا توجہ دے گا؟ اگر پراپر آرگنائزیشن ہو، پراپر بینکنگ سسٹم ہو، پرابلم کو سالو کیا جائے تو کسان ذہنی طور پر آزاد ہو کر زیادہ اچھا کام کرے گا۔ 7th problem is water logging and salinity. سیم اور تھور. A large part of our agricultural land is not cultivatable due to water logging and salinity. ہماری زرعی زمین کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ سیم اور تھور کی وجہ سے قابل کاشت نہیں ہے۔ سیم سن لیں کیا چیز ہوتی ہے؟ واٹر لاگنگ مینز سیم، یعنی زیر زمین پانی جو ہے وہ اوپر آ جاتا ہے تو زمین کے اوپر نمی آ جاتی ہے جس کی وجہ سے فصل نہیں اگ پاتی۔ جب سورج کی روشنی پڑتی ہے تو یہ پانی ایویپوریٹ ہو جاتا ہے، آبی بخارات میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور جو اپنے ساتھ منرلز لے کے آتا ہے وہ اوپر زمین پر چھوڑ جاتا ہے، جس کو ہم وائٹ کلر کا کلر کہتے ہیں یا سیلینٹی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ سیم اور تھور 2 زمین کی بیماریاں ہیں۔ Beside this, every year a lot of land falls victim to river erosion. اس کے علاوہ ہر سال ہماری بہت سی زمین جو ہے وہ دریا کے کٹاؤ کا شکار ہو جاتی ہے۔ This decrease the fertile area. اور یہ ایک زرخیز ایریے کو ختم کر رہی ہے۔ 8واں پوائنٹ اس کا دیکھتے ہیں، لیک آف ایفیشینٹ مینز آف ٹرانسپورٹیشن. ہمارے پاس مناسب نقل و حمل کے ذرائع نہیں ہیں، سڑکیں نہیں ہیں،
In our country, it is difficult to transport agriculture goods from villages to markets due to underdeveloped mean of transport. ہمارے ملک میں بہت مشکل ہے کہ زرعی اجناس کو کھیت سے منڈی تک جو ہے وہ منتقل کیا جائے، کیونکہ ہمارے پاس ذرائع نقل و حمل اتنے زیادہ بہتر نہیں ہیں. As farmers do not have access to markets, the middlemen do not give sufficient payment to the farmers. اور کسان کی جو ہے وہ منڈی تک رسائی نہیں ہے، تو درمیانے لوگ جو ہیں وہ اس کا استحصال کرتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں، آ کے اونے پونے داموں سے فصل خرید لیتے ہیں اور خود آگے جا کے مہنگے داموں بیچتے ہیں. تو کسان جو ہے وہ مایوس ہو جاتا ہے، اس کو ملتا کچھ نہیں یا اس کے خرچے ہی پورے نہیں ہوتے، تو وہ بعد میں پیداوار یا تو کم ہو جاتی ہے یا وہ اگاتا نہیں ہے اور اس سے ایک بحران بھی آ جاتا ہے. دس میکس دیئر فائنینشیل کنڈیشن پور، اور وہ بیچارے اور زیادہ ڈاؤن سے ڈاؤن ہوتے جاتے ہیں. نائنتھ پرابلم از پلانٹ ڈیزیزز. پودوں میں بیماریاں بھی آتی ہیں. پلانٹ ڈیزیزز کل پلانٹس اور میک دیم ویک. پودوں کی بیماریاں یا تو پودوں کو ختم کر دیتی ہیں یا انہیں کمزور کر دیتی ہیں، جس سے آپ کی پیداوار کم ہو جاتی ہے. اکارڈنگ ٹو این ایسٹیمیٹ دس لیسنس دا کراپ پروڈکٹیوٹی بائی 25%. اور ایک اندازہ ہے کہ پودوں کی بیماریاں آپ کی 25% پیداوار کو کم کر دیتی ہیں. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل پراپر پیسٹیسائڈز یوز کر رہا ہے، زرعی کیڑے مار ادویات استعمال کرنا ہے، لیکن افسوس کسان اس قابل نہیں ہے کہ وہ ان کو لے سکے. 10ویں بیماری ہے ہمارا کسان جو ہے بیکورڈنیس آف فارمرز. کسانوں کی جہالت یا آپ کہتے ہیں پسماندگی ایک رول ہے. وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، اس کے پاس اتنی ایبلٹی نہیں ہے کہ وہ اخبار پڑھ سکے، وہ نیٹ سے فائدہ اٹھا سکے، وہ جدید ایکسپیریمنٹ سے آگاہ ہو سکے، وہ یہ جان سکے کہ نئی دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیسے کسان جو ہے، کیسے ملک جو ہے وہ اپنی فصلوں کو بہتر بنا رہے ہیں. وہ وہی روایتی طریقوں پہ چل رہا ہے. illiteracy is a major reason for the backwardness of farmers. کسانوں کے لیے علم کی کمی جو ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. This makes the farmers unable to learn new methods or plan for better production. اور تعلیم کی کمی ایک کسان کو اس قابل ہی نہیں چھوڑتی کہ وہ نئے میتھڈ سیکھ سکے، کچھ نیا اچھا کر سکے کہ اس کی پیداوار بڑھے. And number 11th and last point, prices of agriculture goods. The prices of agriculture produce are much less as compared to industrial goods. اور زرعی پیداوار سے حاصل ہونے والی جو روپیہ پیسہ ہے وہ بہت کم ہے، اس کی بجائے صنعت سے زیادہ پیسہ مل جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ بہت سارے کسان جو ہے وہ اپنے کھیت جو ہے وہ فیکٹریوں کو بیچ چکے ہیں، ہاؤسنگ سوسائٹیز کو بیچ چکے ہیں. اس سے اور زیادہ ہماری ایگریکلچر پرابلمس بڑی ہیں. وقتی طور پہ کسان کو تو پیسہ مل گیا، وہ خوشحال ہو گیا، لیکن ملک کو بہت نقصان ہوا. فارمرز پریفر ادر پروفیشنز اینڈ بزنس رادر دین فارمنگ. اور کسان جو ہے جب اس کو پیسہ ہی نہیں ملتا بیچارے کو، تو وہ اپنے کھیت چھوڑ کے نوکریاں کرتا ہے یا اور کام کرتا ہے. دس افیکٹس دا ایگریکلچر سیکٹر، اور یہ ہمارے مسائل کو بڑھاتا ہے، زرعی شعبے کو اور زیادہ جو ہے یہ نقصان دیتا ہے. بیٹا دس از آل فرام کویشچن نمبر 1. دیٹ از امپورٹنٹ کویشچن، اٹ از اے جرنل کویشچن. اس میں اگر آپ کو ہیڈنگز یاد ہوں and you have good grammar, you can write very well, then this question is very easy. Your homework is try to read this question 2 times, understand the difficult terms, clear your concepts, then learn them and write. Thank you very much.